بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا تخصص فی الحدیث سال اول کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث کے لیکچر نمبر 31 میں آج ہم باب سادس کی فصل ثانی فی علوم السند من حیث الانقطاع، سند کا علم انقطاع کے اعتبار سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہ روایات ان کی سند منقطع ہے، اسی وہی وجہ سے تو یہاں سے آج کی گفتگو ہو۔ انقطاع کا لغوی اصطلاحی تعارف، انقطاع قطع سے ماخوذ ہے جو کہ لغت میں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے معنی میں، اور محدثین کے نزدیک اس سے مراد سند کے سلسلے میں کسی راوی کا گر جانا ہے۔ کہیں سے بھی سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، موجود نہ ہو، تو اسے منقطع کہتے ہیں۔ منقطع اور مرسل، سند میں ایک یا ایک سے زائد راویوں کا گرنا، خواہ وہ صحابی سے پہلے ہو یا تابعی کے واسطے سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی تابعی کے واسطے سے رسول اللہ تک پہنچے تو یہ مرسل ہے، اور اس سے پہلے اگر کہیں بھی کوئی راوی ساکت ہے تو اسے منقطع کہیں۔ معلق اور معدل، سند کے بالکل آغاز سے راوی کا گرنا یہ معلق ہے، یعنی راوی اپنی طرف سے جو اساتذہ مشائخ ہیں انہیں گرا دے، انہیں ذکر نہ کرے تو یہ معلق ہے، اور لگاتار دو سے زائد راویوں کا مسلسل ایک ساتھ گرنا یہ معدل ہے۔ مدلس اور مرسل خفی، راوی کا اپنے استاد سے روایت کرنا جس سے ملاقات تو ثابت ہے لیکن سماع نہ ہو، یہ مدلس ہے، اور ایسے ہم اثر سے روایت کرنا جس سے ملاقات ہی نہ ہو اسے مرسل خفی کہا جاتا ہے۔ منقطع، تعریف اور ائمہ کا اختلاف، متقدمین کا منہج، ابن عبد البر منقطع کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ سند جو متصل نہ ہو منقطع کہلاتی ہے۔ اس منہج کے مطابق منقطع ایک عام اصطلاح ہے جس کے تحت انقطاع کے تمام اقسام داخل ہیں۔ یہی مذہب جمہور فقہا اور خطیب بغدادی کا ہے۔ متاخرین کا خاص منہج، یعنی منہج اور خاص اصطلاح، وہ حدیث جس کے سند کے درمیان سے کوئی ایک راوی گر گیا ہو بشرطے وہ صحابی نہ ہو اور سند کے شروع سے نہ ہو، اسے منقطع متاخرین کہتے ہیں۔ کہ ایک راوی گرا ہو، وہ صحابی بھی نہ ہو اور سند کے شروع سے بھی نہ گرے تو یہ منقطع ہے۔ تو متاخرین کے نزدیک ایک مخصوص قسم منقطع ہے اس تعریف سے معدل، یعنی دو راوی مسلسل، اور مرسل کے صحابی کا ساکت ہونا، اور معلق شروع سند سے حذف ہونا، یہ خارج ہو جاتے ہیں۔ منقطع الحدیث کی علمی مثالیں، روایت کی تفصیل، سنن ابی داؤد سنن کا ظاہری حصہ حسن بصری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع کیا۔ تو حسن بصری کی پیدائش 21 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت عمر کی 23 میں کے آخر میں وفات ہو گئی، لہذا سماع قطعاً ممکن نہیں ہے، تو یہ منقطع روایت ہے۔ ترمذی علل الکبیر میں حجاج بن ارطاط عن عبد الجبار بن وائل عن نبی، یہ روایت ہے۔ تو امام بخاری کے مطابق
حجاج بن ارطاد کا عبد الجبار سے سما نہیں، اور عبد الجبار کا اپنے والد وائل بن حجر سے سما نہیں، چونکہ ان کے وفات کے بعد پیدا ہوا۔ مرسل کا لغوی اصطلاحی معنی، مرسل کی لغوی اور اصطلاحی حقیقت، مرسل ارسال سے ماخوذ ہے، کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا اور نہ روکنا۔ اور محدثین کی اصطلاح میں وہ حدیث جسے کوئی تابعی خاص صغیر ہو یا کبیر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرے اور کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مثال مجاہد تابعی کا کہنا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظہر من التلبیہ، تو چونکہ مجاہد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے یہ مرسل۔ حکم المرسل ائمہ جرح و تعدیل کے بجا، مذہب اول جمہور محدثین کا ہے کہ یہ ضعیف ہے، کہ مرسل حدیث ضعیف اور ناقابل احتجاج ہے، کیونکہ اس میں حذف شدہ راوی مجہول الحال ہے، کیونکہ تابعی کے بعد گرا ہوا راوی غیر صحابی بھی ہو سکتا ہے، اور راویوں نے اسے سکہ اور غیر سکہ دونوں کی روایتیں کی ہیں، اس لیے محض ابہام کی بنا پر احتجاج درست نہیں ہے۔ مذہب ثانی ہے احناف اور مالکیہ کا۔ احناف اور مالکیہ اسے قبول کرتے ہیں۔ امام اعظم اور امام مالک اگر ارسال کرنے والا راوی خود سکہ ہو اور اس کی مرسل حدیث حجت اور صحیح ہوتی ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ ایک عادل اور سکہ راوی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنے کی جرات نہیں کرے گا جب تک اس کے سماع کی صحت کا یقین نہ ہو۔ امام شافعی کی یہاں مقبول مرسل کی شرائط، تو امام شافعی کبار تابعین کی مرسل روایات کو قبول کرتے ہیں بشرطِ درجہ ذیل امور پائے جائیں۔ پہلی شرط، وہ حدیث کسی دوسرے راستے سے متصل مروی ہو، یعنی ایک سند سے مرسل ہے دوسرے سے مسند ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے ایسے سکہ راوی سے مرسلاً مروی ہو جس کے اساتذہ پہلے سے الگ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کے موافق کسی صحابی کا کوئی قول منقول ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جمہور اہل علم اور اہل فتویٰ کا اس روایت کے مطابق فتویٰ موجود ہو۔ تو یہ چار شرائط ہوں تو امام شافعی مرسل کو قبول کرتے ہیں۔ مرسل صحابی کی تعریف اور اس کا حکم۔ مرسل صحابی کے لائق قبول حیثیت، صحابی رسول اللہ تعریف، صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ایسی بات کو روایت کرنا جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو، صغر سنی یعنی بچپنے کی وجہ سے، یا تاخیر اسلام کی وجہ سے، یا عدم موجودگی کی وجہ سے۔ اس کی مثال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ابن زبیر کی کثیر روایات، جیسے ابن عباس کی ایمان ابو طالب والی جو روایت ہے، ابو طالب کے مرض وفات والی روایت، تو یہ مرسل ہے، مرسل صحابی ہے۔ حکم محدثین کے نزدیک یہ بالاتفاق مقبول اور موصول کے حکم ہے، کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں اور ان کا واسطہ عموماً دوسرے صحابی سے ہی ہوتا ہے۔ المعلق، تعریف اور اس کی علت۔ معلق حدیث کی اصطلاحی تعریف وہ ہے کہ جس کی ابتدا سے سند کو حذف کر دیا جائے، برابر ہے کہ معذوف ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں یا لگاتار ہوں، تو یہ مسلسل ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سند کو حذف کر دینا، تو یہ معلق۔ یہ اصطلاحی تعریف اور عام حکم، اس معلق اسے کہتے ہیں، یا اس لیے اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کا نچلا حصہ منقطع ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ قائم ہوتا ہے، گویا وہ اوپر سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو عام حکم یہ ہے کہ معلق روایات بنیادی طور پر مردود ہوتی ہیں، کیونکہ گرے ہوئے راویوں کی حالات معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ صحیح ہیں بخاری مسلم کی معلقات کا حکم منفرد ہے۔ صحیح بخاری کے معلقات کا تفصیلی حکم، صیغہ جزم یعنی قالا، روا اور ذکر سے ہو تو امام بخاری کی طرف سے اس راوی تک روایت کے بالکل صحیح ہونے کے حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ مثال قالا صلۃ عن عمار من صام یوم شک فقد عصا ابا القاسم، تو یہ روایت صحیح ہے۔ صیغہ تمریز مثلا یروا اور یذکر، تو یہ قطعی صحت کی علامت نہیں ہے، یہ روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور منقطع اور ضعیف بھی۔ صحیح کی مثال ہے یذکر عن عبداللہ بن صائب، تو یہ صحیح ہے، اور ضعیف یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، تو یہ ضعیف روایت ہے۔ ابن صلاح کا ابن حزم پر تعقب،
یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ ابن حزم کا مغلظات یعنی آلات موسیقی کی تحریم والی حدیث کو منقطع کہنا غلط ہے، کیونکہ امام بخاری نے ہشام بن عمار سے ملاقات کی ہے اور یہ روایت دیگر صحیح سندوں سے متصل بھی ثابت ہے۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اب آتے ہیں متن کی طرف۔ فصل ثانی ہم نے شروع کرنی ہے۔ جی یہ الفصل الثانی فی علوم السند من حیث الانقطاع، دوسری فصل سند کے علوم میں انقطاع کے اعتبار سے ہے۔ تو انقطاع ماخوذ ہے من القطع، اور لغت میں ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنا اسے منقطع کہا جاتا ہے۔ قطعتہ، میں نے اسے کاٹا، فن قطع، پس وہ کٹ گیا۔ یہ وصل اور اتصال کی ضد ہے، اور مقصود یہاں سلسلہ سند میں راوی کے سقوط کو بیان کرنا ہے کہ یہاں پر سند میں راوی کہیں ساکت ہے۔ تو یہ فصل جو ہے وہ ان چند انواع پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، منقطع، مرسل، معلق، معدل، مدلس اور مرسل خفی۔ یہ 6 اقسام جو ہے وہ منقطع کی بیان کریں گی جن میں راوی ساکت ہوتا ہے۔ وَإِلَيْكَ کا تفصیل البحث فی کل، تو ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بھی کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے منقطع ہے، تو علماء کا اختلاف ہوا، اس کی اصطلاح حدیثی میں کثیر اختلاف ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان یہ جو اصطلاح ہے یہ بتدریج استعمال ہوئی ہے، اس کا استعمال تدریجاً ہوا ہے، اور ان میں سے کہتے ہیں وَأَوْلَى تَعَارِيفِهِ تعریف حافظ ابن عبد البر، اور منقطع کی بہترین جو ہے نا تعریفوں میں سے بہترین تعریف ہوا جو امام ابن عبد البر نے کی ہے کہ المنقطع کل ما لا يتصل، کہ ہر وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو اسے منقطع کہیں گے، سواء کان یعزا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی غیرہ، برابر ہے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف کی گئی ہو یا حضور کے علاوہ کسی اور کی طرف کی گئی۔ لہذا ہر وہ روایت جس میں ایک مقام پر ایک سے زائد مقام پر راوی ساکت ہو اسے جو ہے وہ یہی کہیں گے، منقطع کہیں گے۔ اور اسی مفہوم کو علامہ بیقونی نے منظومہ بیقونیہ میں بیان کیا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کل ما لم یتصل بحال اسنادہ منقطع الاوصال، کہ ہر وہ حدیث جس کی سند متصل نہ ہو، کسی بھی صورت متصل نہ ہو، تو اس کی سند کو منقطع میں شمار کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد، اسی تعریف پر متقدمین کا عمل رہا، اور امام نووی نے فرمایا انه سید الذی ذهب الیہ الفقہاء والخطیب ابن عبد البر وغیرہ من المحدثین، کہ اسی کی طرف گئے ہیں، یہی صحیح مذہب ہے۔ فقہاء اور خطیب بغدادی اور امام ابن عبد البر وغیرہ محدثین بھی اسی تعریف کی طرف گئے، ہر وہ سند جس کی، ہر وہ
حدیث جس کے سند منقطع ہو، متصل نہ ہو. وعلیہ یکون المنقطع اصلا عاما تندرج تحتہ انواع. اس بنیاد پر جو ہے وہ منقطع ایک جو ہے وہ کیا ہے، اصل عام ہے جس کے تحت مختلف انواع جو ہے وہ داخل ہوتی ہے. بہرحال متاخرین نے اس کو ایک خاص قسم بنایا اور انہوں نے تعریف کی اس کی کہ وہ الحدیث الذی سقط رواته راو واحد قبل صحابی فی موضع واحد او مواد متعددہ بحیث لا يسقط لا يزید ساکت فی کل واحد فی کل منہم علی واحد واللہ یکون ساکت فی اول السنہ. کہ منقطع وہ حدیث ہے جس کے سند میں صحابی سے پہلے ایک مقام پر یا متعدد مقام پر ایک ایک راوی ساکت ہو، بشرطے کہ ہر مقام پر ایک سے زائد نہ ہو اور وہ ساکت ہونے والا سند کے شروع میں بھی نہ. تو اس تاریخ کی بنیاد پر جو ہے وہ منقطع کو باقی انواع انقطاع کے مباین بنایا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ جب انہوں نے کہا واحد ہو یعنی ایک راوی گرا ہوا ہو تو معدل نکل جائے گی، اور قبل صحابی کہا تو مرسل نکل جائے گی، اور اس شرط کے ساتھ کہا کہ اول میں ساکت نہ ہو تو اس سے معلق جو ہے وہ خارج ہو. اب منقطع کی جو مثالیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں. حدیث ابو داود ہے حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا شیم اخبرنا یونس بن عبید عن الحسن ان عمر بن الخطاب جامع الناس على ابی بن کعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم الا في النصف الباقي. حسن بصری حضرت عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ابی بن کعب پر لوگوں کو جمع کیا اور وہ حضرت ابی لوگوں کو 20 رکعتیں تراویح پڑھاتے تھے اور قنوت نہیں پڑھتے تھے مگر آدھی رات یعنی وتر. تو یہاں پر حضرت حسن بصری جو ہے یہ روایت کریں تو یہ سند منقطع ہے، اس لیے کہ حسن بصری کی ولادت 21 ہجری میں ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق کی وفات جو ہے وہ 23 ہجری کے آخر میں ہو گئی ہے، یا پھر محرم کے شروع میں 24 میں یا 23 کے آخر میں. لہذا فَأَنَّا يُمْكِنُ لِلْحَسَنِ أَن يَسْمَعَ عُمَرَ، تو کہاں سے یہ ممکن ہے کہ حسن بصری نے حضرت عمر سے سنا ہو، یعنی وہ 2 یا 3 سال کے تھے جب حضرت عمر فاروق کا وصال. اور دوسری اس کی مثال ہلال کبیر میں امام ترمذی نے بیان کی حدثنا علی بن حجر حدثنا معمر بن سلیمان الرقی عن الحجاج بن ارطاد عن عبد الجبار بن وائل عن ابیہ قال استقرحت امرأة علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدرأ عنها الحد وقام علیہ وقامه علی الذی اصابہ. کہ یہاں پر اب علی بن حجر نے اور وہ معمر بن سلیمان سے اور وہ حجاج بن ارطاد سے اور وہ عبد الجبار بن وائل سے اور اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ زمانہ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک عورت سے زبردستی کی گئی، یعنی زنا بالجبر کیا گیا. تو فدرأ عنها الحد، حضور نے اس عورت سے حد کو ساکت کر دیا. وقام هو الذی علی الذی اصابہ، اور جس آدمی نے اسے گرفتاری کی اسے اس پر حد نافذ کی. تو یہ حدیث جو ہے وہ 2 جگہ پر منقطع ہے. امام بخاری نے فرمایا کہ حجاج بن ارطاد نے عبد الجبار بن وائل سے نہیں سنا اور عبد الجبار نے اپنے والد سے نہیں سنا، اس لیے کہ وہ اپنی والد کی وفات کے بعد پتا. اور حاکم نے اسے ادرج الحاکم فی منقطع الاسناد، اس کو سند کو بھی منقطع میں شمار کیا کہ جس کے کسی راوی کا نام واضح نہ ہو بلکہ ایک آدمی یا ایک شخص یا میں اس کا نام نہیں جانتا اس طرح کی حدیث کو بشرطے کہ اس کی شناخت ہو. اس کی مثال وہ روایت ہے جسے جریری نے روایت کیا ابو العلا بن عبداللہ بن شخیر سے عن رجلین من بنی حنظلہ
عن شداد بن اوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم احدنا ان يقول في صلاته اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، کہ اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت پر استقامت کا جو ہے وہ سوال کرتا ہوں۔ کیونکہ اس سند میں اس سے معلوم ہوا کہ امام حاکم کی جو خاص حدیثی تصنیفات ہیں ان میں منقطع کی اصطلاح کو انہوں نے خاص مفہوم میں جو ہے وہ بیان کیا۔ اما عبارات اہل حاضر الفن، البتہ جمہور اہل فن جو اصطلاح ہے وہ کیا کرتے ہیں، فقط جعلت ذالک متصلا فی سندہ، اسے انہوں نے متصل شمار کیا ہے لیکن متصل سند میں راوی مبہم ہے۔ اور حافظ علائی نے فرمایا کہ تحقیق یہ ہے کہ ان قول الراوی الرجل ونحوہ متصل، یعنی راوی کا کہنا کہ مجھے ان رجل فلاں مرد نے کہا، یہ منقطع نہیں ہے بلکہ یہ متصل ہے۔ لیکن حکم حکم المنقطع، لیکن حکم اس کا منقطع کا ہوگا، عدم الاحتجاج بھی صبح سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ دوسری ہے مرسل، اس کا معنی ہے اطلاق چھوڑنا، اور ارسلت قضا یعنی آزاد کر دینا، روانہ کر دینا، اذا اطلقہ ولم تمنعہ، روانہ کر دینا، منع نہ کرنا۔ بہرحال اصطلاح محدثین میں اختلاف ہے علماء کا مرسل کی تعریف میں، اس کے انداز استعمال میں جو ہے اختلاف و محدثین کے۔ بہرحال مشہور تعریف جو مرسل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا معرف و تابی، کہ تابی سے مرفوع بیان کرے، وہیں تو کہ وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے کہ وہ تابی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبیر ہو سب تابی یا صغیر ہو۔ اس کی مثال جسے امام شافعی نے روایت کیا کہ ہمیں حدیث پن کی سعید اور وہ ابن جریج سے، اور وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی حمید العارج نے عن مجاہد انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یظہر من التلبیہ لبیک اللہم، کہ مجاہد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظہر من التلبیہ، کہ تلبیہ اونچی آواز سے ظاہر کر کے پڑھتے تھے، قریب اللہ دعا سے لبیک اللہم۔ تابی جو ہے مجاہد تابی ہیں، انہوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا اور نہ ہی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بیان کیا، اس لیے یہ حدیث مرسل۔ والا عادل مان اتصل متاخرون، اور اسی معنی پر اکتفا کرتے ہوئے متاخرین نے مرسل کا اطلاق صرف اسی معنی پر محدود کیا ہے، لہذا فلا یطلقون المرسل الا بہذا، لہذا ان کے نزدیک مرسل وہی حدیث ہے جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ پہلے متقدمین جو ہیں وہ فاکثر ما یطلقون المرسل بما ذکر، متقدمین عموماً ایسے معنی پر مرسل بولتے ہیں، البتہ بعض موقع پر وہ مرسل کا لفظ منقطع کے معنی میں بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وعلی ذالک جل الخطیب ابن الاسیر بالمرسل وهو مذهب الفقہاء والاصولیین، اور اسی طریقے خطیب بغدادی اور ابن اسیر نے اختیار کیا، اور یہی مذہب فقہاء اور اصولیوں کا ہے کہ یہ منقطع کو بھی مرسل قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ حدیث ہے موسیٰ بن طلحہ عن عمر بن الخطاب قال انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة فی هذه الاربع الحنطة والشعیر والزبیب والتمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں میں مقرر فرمائی ہے، گندم میں، جو میں، کشمش میں اور کھجور میں، یعنی اس سے مراد زکوٰۃ الفطر ہے۔ قال ابو زرعہ، امام زرعہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ عن عمر مرسل، یہ موسیٰ بن طلحہ کی حضرت عمر سے جو روایت ہے مرسل ہے۔ اور یحییٰ بن معین نے کہا مار روى الشعبی عن عائشہ مرسل اے انہو لم یسمع، یعنی امام شعبی کی روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے بھی مرسل ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان سے نہیں سنا۔
تو اس وقت بنا علی حضرت وصف المرسل کثیر من المصنفین کتبهم فی المراسیل بالاہم، تو اسی بنیاد پر یعنی مرسل کے مفہوم میں وسعت کی بنیاد پر بہت سارے محدثین نے مراسیل کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے اہم ترین ہیں المراسیل ابن ابو حاتم رازی کی، تو اس میں بین فیہ ما لیس متصلا من الاسناد، تو اس میں انہوں نے تمام اسانید کو جمع کیا جو متصل نہیں ہے۔ دوسری ہے جامع التحصیل لاحکام المراسیل، یہ حافظ خلیل بن کدی العلائی کی ہے، اور انہوں نے انواع منقطع میں کلام کیا التی جمعنا فی ھذا المبحث، جسے ہم نے جو ہے وہ اس مبحث میں جمع کیا۔ پھر ثم اورد اسماء المدلسین، پھر انہوں نے اسماء مدلسین ذکر کیے، ثم اسناد المنقطع، پھر انہوں نے اس کے بعد منقطع اسانید کو جمع کیا۔ اب ہے جی مرسل کا حکم، تو علماء کا اختلاف ہے، مرسل سے احتجاج کرنے میں کثیر اختلاف ہے، جس پر ہم جو مشہور آراء ہیں وہ 3 اقوال ہیں۔ تو پہلا مذہب جمہور محدثین کا ہے اور کثیر فقہاء اور سنیوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ مرسل ضعیف ہے، لا یحتج بہ، سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ معذوف جو ہے وہ مجہول الحال ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ غیر صحابی ہو، تو جب غیر صحابی ہے تو پھر جب ایسے ہوگا تو اس سے حدثوا عن ثقات و غیر ثقات، تو اس سے ثقہ اور غیر ثقہ سارے روایت کرتے ہیں۔ تو فإذا روى أحدهم حديثا وارسله لعله أخذه عن غير ثقة، لہذا جو ہے وہ جب کوئی راوی حدیث کو مرسل بیان کرے تو ممکن ہے وہ کسی غیر معتبر راوی سے اس نے روایت کی، اور وَإِنِ اتَّفَقَ أَن يَكُونَ الْمُرْسِلُ لَا يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوْفِيقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَيْرُ، اور اگر یہ اتفاق ہو بھی جائے کہ وہ مرسل جو ہے یہ نسال کرنے والا وہ ثقہ سے ہی کرتا ہے، تو پھر بھی اس ابہام کو درست کرنا جو ہے وہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ راوی کا نام معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی تحقیق کی جائے۔ تو یہ کہے کہ ثقہ سے روایت کرا تو ممکن ہے ان کے یہاں ثقہ ہو، باقیوں کے یہاں وہ ثقہ نہ ہو۔ دوسرا مذہب امام طلبی امام شافعی کا ہے، کما ہوا عورت اپنے، جیسے انہوں نے اپنے الرسالہ میں اس کو ذکر کیا کہ کبار تابعین کا مرسل قبول ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس مرسل بشرط اعتبار فی الحدیث المرسل والراوی المرسل، لیکن اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ کہ اما الاعتبار فی الحدیث فہو ان یعتدی بواحد من امور من اربعۃ امور، کہ وہ حدیث 4 امور میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو تو پھر اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 کہ اس مرسل کو کسی دوسری سند سے مسند بیان کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اسی مرسل کے معنی میں کوئی دوسرا راوی اس کو روایت کرے جس سے شیخ اول کے سے نہ لیا گیا، تو یہ دلالت کرے گی کہ اس مرسل کے متعدد مخارج ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ مرسل اقوال صحابہ کے قول بعض صحابہ کے موافق ہو، اور چوتھا یہ کہ اس مرسل پر اہل علم کا عمل ہو۔ تو یہ جب ہوں گی شرائط تو پھر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا جائز۔ بہرحال جہاں تک مرسل بیان کرنے والے کی راوی کی شرط کا تعلق ہے، تو اگر وہ اپنے شیخ کا نام لے لے تو وہ کوئی نامعلوم شخص نہ ہو، ٹھیک ہے، جبکہ مجہول نہ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسا شخص ہو کہ جس کی روایت ناقابل قبول ہے۔ تو اگر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو امام شافعی کے مطابق جو ہے جیسے انہوں نے کہا پھر اس حدیث مرسل سے احتجاج کیا جائے گا۔
تیسرا مذہب جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور ان کے اصحاب کا ہے، یعنی حناف اور مالکیہ کا ہے، وہ یہ کہ مرسل من الثقہ صحیح یحتج بھی، ثقہ راویوں کے مرسل روایت صحیح ہے اور اس سے احتجاج کیا جائے گا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ثقہ راوی جو ہوتا ہے وہ حدیث رسول علیہ السلام کو بیان نہیں کرتا جب تک اسے ثقہ سے نہ سنا ہو، اور یہ تابعین کے حال میں یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث مبارکہ صحابہ کرام سے لیا اور وہ سارے عادل، اور وہ چونکہ اس قرون کے تھے، قرون ثلاثہ، کہ جس میں صدق اور عدالت جو ہے وہ غالب تھی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پس اس حیثیت سے اگر ہم جو ہے وہ راوی کی جرح پر مطلع نہ بھی ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ وہ عادل ہیں، لہٰذا حدیث کو قبول کیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ علماء کے جو ہے وہ نہایت مفصل ابحاث، کثیر ابحاث ہوئیں، اور علامہ علائی نے اپنی کتاب جامع تحصیل میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، لا نطیل بہا، اسے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہماری یہ رائے ہے کہ مرسل جو حدیث ہے یہ دائر بین احتمال صحت و ضعف، یہ صحت اور ضعف کے احتمال کے درمیان ہوتی ہے، لہذا ان احتف بقرائن کبھی یقتقبی ہے ینبغی ان یعمل به ویحتج، تو لہذا اگر مرسل حدیث کو ایسے شواہد اور مطابعات یا قرائن حاصل ہو جائیں جو اس کی تائید اور تقویت کریں تو اس پر عمل کرنا اور استدلال کرنا درست ہے۔ وذلك مما نرى منتهى العمل في هذا المسألة بين الأئمة الفقهاء، تو ہمارے نزدیک فقہائے امت کے اقوال میں یہی رائے زیادہ معتدل اور راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس کے قرائن دیکھیں گے کہ اگر ایسے قرائن مل جائیں جو مرسل کو تقویت دیں تو پھر اس پر عمل کریں گے، اور اگر ایسے کوئی قرینہ نہیں ملا تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ تتمہ کریں کہ مرسل صحابی کے ساتھ، کہ مرسل صحابی وہ ہے کہ وہ صحابی رسول اللہ سے روایت کرے جس نے حضور سے نہیں سنا، یا تو صغر سنی کی وجہ سے، یا تاخیر سے اسلام لانے کی وجہ سے، یا حضور کی بارگاہ سے غیر حاضری کی وجہ سے۔ اس کی کثیر مثالیں ہیں، جی حدیث ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ جو کم عمر صحابہ کرام تھے۔ امام احمد و ترمذی نے جو روایت کی ہے ابن عباس سے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب جب مریض ہوئے تو قریش ان کے پاس آ کے حضور بھی آئے عیادت کے لیے، اور ان کے سرانے جو ہے وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک سرانے پر ایک نشست تھی جس پر آ کے ابو جہل بیٹھ گیا۔ پھر قریش نے ان سے کہا ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا، کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا ما شان قومک یشکونک، کہ تمہاری قوم تمہاری شکایت کر رہی ہے، یعنی حضور سے کہا۔ تو آپ نے فرمایا یا امی، اچھا اریدہم علی کلمۃ واحد تدین لہم بہا العرب، آپ نے فرمایا اے چچا، میں صرف ایک ایسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ قبول کر لیں تو تمام عرب ان کے تابع ہو جائیں گے، وَتُؤَدِّ الْعَجَمُ إِلَيْهِمْ وَالْجِزْيَةَ، اور عجم انہیں جزیہ دیں گے۔ قال، تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ۔ فقاموا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، فقال، انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی بنا دیا؟ تو یہ جو حدیث ہے یہ ابن عباس نے بیان کی، جبکہ اس وقت یہ موجود نہیں تھے، یہ بہت کم تھے۔ تو یہ نوع جو ہے اس میں ائمہ اصول فقہ نے بحث کی، اور بحر المحدثین اسے مرسل میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک اسے حکم موصول مسند حاصل ہے، اس لیے کہ صحابی کی صحابی سے روایت ہے، اور جہالت صحابی غیر قاطع ہے، یعنی صحابی کا معلوم نہ ہونا، اس لیے کہ صحابہ سارے عادل ہیں۔
اسی طرح برا بن عازب کا فرمانا ہے کہ لیس کلنا سمع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضیعت و اشتغال، کہ ہم نے ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی. ہم میں سے بعض لوگ کھیتی باڑی کرتے، دیگر کاموں میں مشغول ہوتے، لیکن الناس لم یکونوا یکذبون یومئذ ویحدث شاہد الغائب، اس لیے کہ لیکن اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اس لیے جو شخص حاضر ہوتا وہ غیر موجود لوگوں کو حدیث پہنچا دیا کرتے تھے. لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ صحابی نے تابعی سے روایت کی ہو اور پھر اس تابعی نے صحابی سے روایت کیا ہو. تو اس میں بعض روایتوں میں ایسے ہوا ہے کہ صحابی نے تابعی سے روایت کیا ہے اور تابعی نے پھر صحابی سے کیا. تو وجہالت تابعی تضر بصحت حدیث، تو اس میں ممکن ہے کہ تابعی کا مجہول ہونا یہ صحت کو نقصان دے، یہاں تک کہ بعض نے اس میں جو ہے وہ یہاں تک کہہ دیا کہ مرسل صحابی بھی مرسل تابعی کی طرح. سوائے اس کے کہ محدثین کی جو گہری تحقیق ہے اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ روایات میں تابعین کا شمار بہت کم ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کی صحابہ کرام سے جو روایت غیر صحابہ سے یہ روایت ہے وہ بھی کم ہے. یہ مرفوع روایتوں میں جو ہے وہ نہیں ہوتا. بہرحال اگر ایسے ہے تو وہ صحابہ کرام کا تابعین سے نقل کرنا یہ ماضی کے قصے واقعات میں ہوتا ہے، اور یہ بہت کم اور نادر ہے، لہٰذا اس پر حکم نہیں ہوگا. اور تحقیق حکم اس پر جو ہے وہ مرسل صحابی کی صحت کا حکم ہوگا. یعنی صحابہ کرام اگر تابعین سے روایت کرتے ہیں تو وہ قصص وغیرہ بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. یہاں سے معلق کو انشاءاللہ پھر ہم کل کی کلاس میں